أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مختصر سی صورت قرآن کریم کی مختصر سی صورت ہے اور 3 چھوٹی سی آیتیں ہیں اس صورت میں. پہلی آیت ہے والعصر، دوسری آیت ہے ان الانسان لفی خسر، تیسری آیت ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورت کو سورت العصر کہا جاتا ہے اور اس سورت کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے 30 پارے، قرآن میں جو 114 صورتیں ہیں، اگر یہ 30 پارے، یہ 114 صورتیں نہ اتاری جاتی بلکہ صرف یہ ایک سورت العصر اگر اتار دی جاتی تو انسانیت اور انسانوں کی ہدایت کے لیے یہی ایک سورت کافی تھی. یہ اتنی جامع ترین سورت ہے اور اتنی زبردست باتیں اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ جیسے مجتہد اور امام یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر صرف یہی ایک سورت اتار دی جاتی تو ساری انسانیت اور سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی ایک سورت کا. اس سورت کا آغاز کس طریقے سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس سورت میں فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے آغاز میں اور ابتدا میں شروع میں قسم کھائی اور قسم بھی کھائی زمانے کی. جب احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لا تحلفوا بغیر اللہ، من کان حالفا منکم فلیحلف باللہ، کہ اللہ کے علاوہ کی قسم نہ کھاؤ. جس کو بھی قسم کھانا ہو تو وہ اللہ کی قسم کھائے، غیر اللہ کی قسم نہ کھائے. غیر اللہ کی قسم کی ممانعت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا اس شریعت میں درست نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جب اللہ نے ممانعت فرما دی کہ غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ اور کسی کی قسم کھانا درست نہیں ہے، تو پھر خود اللہ تبارک و تعالی والعصر کیوں کہہ رہا ہے، زمانے کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ جیسے اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ نماز پڑھو اور وہ خود نماز نہ پڑھتا ہو تو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے عجیب آدمی معلوم ہوتا ہے، خود تو نماز پڑھتا نہیں اور مجھے کہتا ہے نماز پڑھنے کو. اگر کوئی خود روزہ نہ رکھتا ہو اور کہے کہ روزہ رکھو تو کیا کہیں گے کہ خود تو روزہ رکھتا نہیں اور مجھے کہہ رہا ہے روزہ رکھنے. تو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں سے کہا کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھانا، اور پھر جب خود اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی تو والعصر، زمانے کی قسم کھائی. تو یہ سوال، یہ وسوسہ، یہ شبہ ذہن میں آ سکتا ہے. اس شبہ کا سیدھا سادہ جواب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے سامنے یا اپنی دکان کے سامنے، اپنی آفس کے سامنے اگر بورڈ لگا دے کہ یہاں پر گاڑی کھڑی کرنا منع ہے، یہاں پر گاڑی کھڑی کرنا منع ہے، اگر یہ بورڈ لگا دے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی یہاں گاڑی کھڑی نہ کرے، سب کے لیے ممانعت ہے. لیکن اگر وہ دکان والا، وہ آفس والا، وہ گھر والا اگر خود اپنی گاڑی کھڑی کرنا چاہے تو کیا اس کے لیے بھی منع ہے؟
اس کے لیے منع نہیں ہے. کوئی اگر اس کو کہے کہ یہاں گاڑی کیوں کھڑی کر رہے, یہاں دیکھ نہیں رہے بورڈ, وہ کیا کہے گا؟ یہ میرا گھر ہے, یہ بورڈ بھی میں نے لگایا ہے. یہ میری دکان ہے, یہ بورڈ بھی میں نے لگایا ہے. یہ آفس میری ہے, یہ بورڈ میں نے لگایا ہے. یہ ممانعت دوسروں کے لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے. ایسے ہی اللہ نے جب کہا کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھانا, تو یہ ممانعت دوسروں کے لیے, خود اللہ کے لیے نہیں ہے. اسی کو ایک اور مثال کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے کمرے پر یا آپ کی آفس میں یا آپ کے گھر میں یا آپ کے دفتر میں یہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ بغیر اجازت اندر داخل ہونا منع ہے. بغیر اجازت اندر داخل ہونا منع ہے. تو یہ ممانعت دوسروں کے لیے ہے. جو خود گھر والا ہے وہ کس سے اجازت لے گا؟ اس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ گھر میں داخل ہو رہا ہو بغیر اجازت کے, کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لے اور کہے کہ تم نے اجازت نہیں لی ہے, اس گھر میں کیسے جا رہے ہو, تو وہ کہے گا یہ گھر میرا ہے یا تیرا؟ تو ظاہر سی بات وہ کہے گا گھر تو تمہارا ہی ہے. تو جب گھر میرا ہے تو مجھے کسی سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ شریعت خود اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے. یہ دین اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے. یہ سارے احکام اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے ہیں اور مقرر کیے اور طے فرمائے. تو اللہ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو جو چاہے گا وہ کرے گا. کوئی اس پر پابندی نہیں لگا سکتا ہے. اور اللہ اگر کچھ کرنا چاہے تو اس کے متعلق اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے. لیکن کوئی اور اگر کوئی کام کرے گا تو اللہ اس سے ضرور سوال کرے گا. اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت میں ظاہر فرمایا کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, کہ اللہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے متعلق کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا. لیکن لوگ اگر, انسان اگر, مخلوق اگر کوئی کام کرتی ہے تو ان کاموں کے متعلق ان سے سوال اور داروگیر اور مواخذہ کیا جائے گا. اللہ نے فرمایا والعصر, قسم ہے زمانے کی. قسم انسان کب کھاتا ہے؟ قسم انسان تب کھاتا ہے جب سیدھے سادے انداز میں کوئی بات بتائی جا رہی ہو اور سامنے والا اس کو ماننے کو تیار نہ ہو. تو پھر اپنی بات میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے, اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے, تاکہ اب تو مان ہی جائے گا. جب میں قسم کھا کر کہوں گا تو آپ کسی کے سامنے سیدھے سادے انداز میں بات پیش کر کے دیکھیں. اگر وہ کہنے میں نہیں مانتا, پھر آپ کہیں کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بات ایسی ہے, تو وہ سامنے والا اب سوچنے سے مجبور ہو جائے گا کہ لگتا ہے کہ یہ سچا ہے, یہ کیا ہے, سچا ہے. اب تو اس کی بات مان ہی لینی چاہیے. تو قسم بات میں زور پیدا کرنے کے لیے تو والعصر, اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عربی میں کہا جاتا ہے تاکید. اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ تاکید. بات میں اور کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے, اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اور پختہ انداز میں پیش کرنے کے لیے, زبردست انداز میں پیش کرنے کے لیے انسان قسم کھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی قسم کھائی والعصر. گویا کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بہت اہم بات ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی ہر انسان اور ہر بندے کے ذہن میں اتار دینا چاہتا ہے. اللہ نے قسم کھائی والعصر, یہ قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر. فرمایا قسم کھا کر کے, قسم کے اندر پہلی تاکید تھی. پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے زور پیدا کیا قسم کھا کر کے. پھر فرمایا انا. یہ عربی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. اور انا کیا کرتا ہے؟ انا بھی تاکید کو پیدا کرتا ہے, کلام میں زور پیدا کرتا ہے. انا بھی کیا کرتا ہے؟ کلام میں زور کو پیدا کرتا ہے. تو پہلی مرتبہ زور پیدا کیا گیا بات میں والعصر قسم کے ذریعے, پھر دوسری مرتبہ زور پیدا کیا گیا انا کے ذریعے. پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر, لام کا استعمال کیا گیا لفی خسر میں. یہ لام بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے. گویا تیسری مرتبہ اللہ نے زور پیدا کیا لام کے ذریعے, اور پھر ان الانسان لفی خسر جو ہے یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں زور پیدا ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کے اندر گویا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کلام میں 4 مرتبہ زور پیدا کر کے فرمایا ان الانسان لفی خسر.
سارے کے سارے انسان کیا ہیں؟ سیدھا سادہ ترجمہ جو عام فہم ہے، جس کو ہر آدمی سمجھ جائے، ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سارے انسان جہنم میں جائیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی طالب علم سوال کرے کہ یہ لفی خسر کا ترجمہ جہنم کب سے ہو گیا؟ لفی خسر کے بجائے کیا کہا جاتا؟ لفی جہنم کہا جاتا، لفی نار کہا جاتا۔ لفی خسر کا ترجمہ یہ آپ نے کب سے کرنا اور کہاں سے کرنا شروع کر دیا کہ لفی خسر کا ترجمہ کیا آتا ہے کہ سارے انسان جہنم میں چلے گئے؟ اس کی دلیل میرے پاس ہے قرآن سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے متعلق جن کے لیے اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ وہ سارے کے سارے کفار و مشرکین جہنم میں جائیں گے، اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، کہ اس بات میں کوئی شک نہیں، یہ بالکل پکی بات ہے، یہ قطعی بات ہے اور یقینی بات ہے کہ انہم، یہ کفار، یہ مشرکین جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ کی نازل کردہ کتاب کو نہیں مانتے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو نہیں مانتے، جنت کو نہیں مانتے، جہنم کو نہیں مانتے، قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، دوبارہ زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے، انہم، یہ سارے کے سارے لوگ فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یہ سب جو کیا ہے، سب کے سب لوگ جہنمی کفار و مشرکین کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یہ سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نقصان اٹھانے والا اللہ نے کس کو فرمایا؟ کافروں کو فرمایا۔ کافروں کے لیے اللہ نے کس بات کا فیصلہ کیا؟ جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا۔ پتہ چلا جو جہنم میں جائے گا صحیح معنی میں وہی خسارہ اٹھانے والا ہے، صحیح معنی میں وہی نقصان میں پڑنے والا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان خسارے میں، نقصان میں پڑ جائیں گے۔ پتہ چلا کہ سارے کے سارے انسان جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ الا الذین آمنوا، کچھ لوگ ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ سارے انسان جہنم میں جائیں گے الا الذین آمنوا، جن کے اندر الذین آمنوا کی صفت ہوگی، وعملوا الصالحات، جن کے اندر عملوا الصالحات کی صفت ہوگی، وتواصوا بالحق، جن کے اندر تواصی بالحق کی صفت ہوگی، وتواصوا بالصبر، جن کے اندر تواصی بالصبر کی صفت ہوگی۔ یہ چار صفات جن کے اندر ہوں گی، یہ چار باتیں جن کے اندر پائی جائیں گی، وہ جنت کے حقدار ہوں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے اور بڑی آسانی کے ساتھ چلے جائیں گے۔ یہ چار صفات ہونی چاہیے۔ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا الا الذین آمنوا، کہ جو ایمان والے ہوں گے، جو کیا ہوں گے؟ ایمان والے ہوں گے۔ چھوٹے بچے کو یاد کرایا جاتا ہے ایمان ہے کیا چیز، چھوٹے بچے کو یاد کرایا جاتا ہے ایک ایمان مجمل اور ایک ایمان مفصل۔ ایمان کا بیان دو کلموں میں ہے، ایک ایمان مجمل میں اور ایک ایمان مفصل میں۔ ایمان مجمل میں کیا چھوٹے سے بچے کو یاد کرایا جاتا ہے؟ آمنت باللہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اس کے تمام ناموں کے ساتھ، وصفاتہ، اور اس کی تمام صفات کے ساتھ۔ اللہ کے نام کو بھی مانتا ہوں کہ اللہ کے جو نام ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، وصفاتہ، جو اللہ کی صفات ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کا نام کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اللہ کی صفات کسی دوسرے پر چسپاں نہیں کی جا سکتی، کسی دوسرے کے لیے وہ صفات ثابت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کا نام اگر کوئی دوسرے کے لیے ثابت کرے گا، کسی دوسرے کے لیے استعمال کرے گا، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ کی صفات اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی ثابت کرتا ہے وہ بھی ایمان والا نہیں ہے، اور جو ایمان والا نہیں ہے وہ جہنم کا حقدار ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، کہ اللہ کو ماننا ہے اس کے تمام ناموں کے ساتھ، اس کی تمام صفتوں کے ساتھ۔ اور پھر وقبلت جمیع احکامہ، اللہ نے جتنے بھی احکام بھیجے، چاہے نماز کی شکل میں، چاہے روزے کی شکل میں، چاہے حج کی شکل میں، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں، چاہے نکاح کی شکل میں، چاہے جہاد کی شکل میں، چاہے دیگر صبر کی شکل میں، چاہے حسد سے بچنے کی شکل میں، چاہے جھوٹ غیبت چغلی ان سب سے بچنے کی شکل میں، اللہ نے جتنے بھی احکام بھیجے ہیں قرآن کی شکل میں ہو، چاہے وہ
حدیث کی شکل میں ہو، چاہے فقہائے امت کے اجتہاد کی شکل میں ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت ہے، اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، میں نے اس کے سارے احکام کو قبول کیا۔ اللہ کو ماننا ہے اس کے ناموں کے ساتھ، اللہ کو ماننا ہے اس کی صفات کے ساتھ، اللہ کے تمام احکام کو بلا چون و چرا، بلا کسی وسوسے کے، بلا کسی شبہ کے، بلا کسی اعتراض کے، بلا کسی تنقید کے، بلا آنکھ منہ اور ابرو چڑھائے ہوئے اللہ کے تمام احکام کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ یہ تو ایمان مجمل ہے، یہ تو بہت ہی اجمال والا ایمان ہے۔ مجمل آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اصول فقہ میں، مجمل میں بہت ہی اجمال ہوتا ہے، وضاحت نہیں ہوتی ہے۔ پھر ایمان مفصل میں اس کی تفصیل کی گئی ہے، ایمان مفصل میں اسی مجمل ایمان کی تفصیل کی گئی۔ فرمایا آمنت باللہ کما آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کیا کہا بندے نے؟ آمنت باللہ، میں مانتا ہوں اللہ کو، وملائکتی، اس کے فرشتوں کو مانتا ہوں، وکتبہ، اس کی تمام نازل کردہ کتابوں کو مانتا ہوں، ورسلہ، اس کے تمام بھیجے ہوئے رسولوں کو مانتا ہوں، والیوم الآخر، قیامت کا دن آئے گا اس کو بھی مانتا ہوں، والقدر خیرہ، تقدیر کو بھی مانتا ہوں، خیرہ و شرہ، چاہے تقدیر اچھی ہو چاہے تقدیر بری ہو، اگر خوشی ہوگی تو بھی تقدیر کو مانوں گا، اگر مصیبت آئے گی پریشانی آئے گی تو بھی تقدیر کو مانوں گا، خوشی آئے گی تو بھی کہوں گا من اللہ تعالی، یہ خوشی اللہ کی طرف سے ملی ہے، اگر مصیبت اور پریشانی آئے گی تو بھی کہوں گا من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ملی ہے، اگر تندرستی ملے گی کہوں گا اللہ کی طرف سے ملی ہے، اگر بیماری ملے گی کہوں گا من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ملی ہے، اگر مال ملے گا کہوں گا اللہ کی طرف سے ملی ہے، اگر مال چھن جائے گا چلا جائے گا تو کہوں گا من اللہ تعالی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر بچہ پیدا ہوگا تو کہوں گا اللہ کی طرف سے ہے، اگر بچہ مر جائے گا تو کہوں گا من اللہ تعالی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ غرض یہ کہ تقدیر کو ماننا ہے، خیرہ و شرہ، چاہے میرے حق میں ہو، چاہے مجھے فائدہ پہنچے، چاہے مجھے نقصان پہنچے، ہر حالت میں میرا یہی ایمان رہے گا من اللہ تعالی کہ اچھائی ہو چاہے برائی ہو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس بات کو بھی میں مانوں گا کہ والبعث بعد الموت، کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ایک ایک عمل کے بارے میں، ایک ایک سانس کے بارے میں، زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا۔ یہ ہے ایمان مفصل، یہ ہے ایمان مفصل۔ چھوٹا سا کلمہ پڑھایا جاتا ہے بندہ ہو جاتا ہے مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چھوٹا سا کلمہ پڑھتا ہے، 70 سال تک کفر میں گزار دے، 70 سال تک بت پرستی کرتا رہے، اللہ کی بغاوت میں زندگی گزار دے، اللہ کے دین کو توڑنے میں گزار دے، اللہ کے احکام اور قانون کے خلاف ساری زندگی گزار دے، لیکن اگر مرنے سے پہلے، اگر سانس اکھڑنے سے پہلے، سانس بند ہونے سے پہلے اگر بندہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ جہنم کی سزاؤں سے نکل کر جنت کی نعمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اتنا طاقتور ہے، لا الہ الا اللہ اتنا طاقتور ہے کہ بندہ جب اس کو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، دائمی جنتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ کتنا پاورفل اور کتنا طاقتور ہے یہ کلمہ۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے دیکھیے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کون ہے؟ وہ محمد ابن عبداللہ ہے، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ امام المتقین ہے، یہ دنیا ان کی وجہ سے بنی ہے، لولا لما خلقت الافلاک ہے۔ اللہ نے فرمایا محمد اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا لما خلقت الافلاک، تو میں آسمان و زمین کو پیدا نہ کرتا، آدم بھی وجود میں نہ آتے، اگر تیرا آنا منظور اور مقدر نہ ہوتا کسی کو بھی نہ لایا جاتا، یہ دنیا نہ بنائی جاتی، یہ جنت کی سزا، یہ جنت کی نعمتیں نہ دی جاتی، جنت سجائی نہ جاتی، جہنم کا عذاب تیار نہ کیا جاتا، اگر تیرا آنا منظور نہ ہوتا یہ کائنات کی
کی محفل سجائی ہی نہ جاتی. کائنات کی محفل اسی لیے سجائی گئی ہے کیونکہ یہاں تیرا آنا بھی مقصود تھا, یہاں آنا تیرا بھی مقصود تھا. تو گویا کہ امام الانبیاء کے سامنے کہ جن کا چہرہ دیکھنے سے بھی ایمان حاصل ہوتا ہے, جن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے, جن کا چہرہ دیکھنا بھی کیا ہے, عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لینا بھی عبادت ہے. اور جو شخص عظمت کی نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک مرتبہ بھی اگر کسی نے نگاہ ڈالی عظمت کی وجہ سے, اسے ایمان مل گیا, اسے ایمان مل گیا. ابو جہل روزانہ دیکھا کرتا تھا, ابو لہب روزانہ دیکھا کرتا تھا, لیکن عظمت کی نیت سے نہیں. وہ تو سوچ رہا تھا یہ تو محمد ابن عبداللہ ہے, یہ تو میرا بھتیجا ہے, بھتیجا ہونے کی نیت سے دیکھتا تھا. وہ عظمت کے ارادے سے نہیں دیکھتا تھا. ان کی عظمت اس کے دل میں بچی ہوئی نہیں تھی. اگر محمد رسول اللہ کی عظمت اگر اس کے دل میں بیٹھ جاتی, ابو لہب کو بھی ایمان ملتا, لیکن عظمت اس کے دل میں نہیں بیٹھی تھی. اسی لیے اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ نے یہ فرما دیا کیونکہ عظمت نہیں تھی, کیونکہ عظمت نہیں تھی جو عظمت ہونی چاہیے. تو عظمت نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ ہوا. قالت الاعراب آمنا, کچھ دیہاتی اس امام الانبیاء کے سامنے جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, جن کے ہاتھ میں ابو بکر نے ہاتھ ڈال دیا تو صدیق اکبر بن گئے. ان کا ایمان تمام انبیاء کے بعد سب سے اونچا ایمان قرار پایا. سمجھتے ہیں بات کو؟ ہاں, صحابہ کرام جب اس نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان قبول ہو گیا. ابو بکر نے ہاتھ ڈالا نبی کے ہاتھ میں اور کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ نے کہا کہ کلمہ قبول ہے. عمر فاروق آتے ہیں, کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ فرماتے ہیں کلمہ قبول ہے. حبشے سے بلال آتے ہیں, کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کہتے کلمہ قبول ہے. روم سے صہیب آتے ہیں, کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ فرماتے ہیں کلمہ قبول ہے. خدیجہ عورت کہتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کہتا ہے کلمہ قبول ہے. بچہ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ فرماتے ہیں کلمہ قبول ہے. زید بن حارثہ آتے ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے, زید بن حارثہ آتے ہیں, کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ فرماتے ہیں کلمہ قبول ہے. سمیہ جیسی عورت آتی ہے, کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کہتا ہے کلمہ قبول ہے. جب کوئی اور آتا ہے اللہ کہتا ہے کلمہ قبول ہے. عبداللہ ابن مسعود آتے ہیں, اللہ کہتا ہے کلمہ قبول ہے. مدینے سے صحابہ آتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کہتے ہیں کلمہ قبول ہے. لیکن اچانک کچھ دیہاتی آتے ہیں, قالت الاعراب آمنا, کچھ دیہاتی آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ المکرمہ میں 13 سال نبی ہونے کی حالت میں رہتے ہیں, پھر مدینہ پہنچتے ہیں, مدینہ میں چند سال گزرتے ہیں, پھر کچھ دیہاتی آ جاتے ہیں. قالت الاعراب آمنا, قالت الاعراب آمنا, 13 سال تک لوگ آتے رہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہے. اللہ نے کبھی نہیں کہا کلمہ قبول نہیں ہے, بلکہ جب بھی کسی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا, اللہ نے کہا کلمہ قبول ہے, آ جاؤ استقبال ہے. لیکن مدینہ پہنچتے ہیں, چند سال تک لوگ آتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں, اللہ کہتا ہے کلمہ قبول ہے. لیکن پھر اچانک کیا ہوتا ہے, قالت الاعراب آمنا, کچھ دیہاتی آ جاتے ہیں, کچھ گاؤں والے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں آمنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ فرماتے ہیں اور میرے نبی میرے حبیب اے امام الانبیاء کہہ دیجئے لن تؤمنو, نہیں ابھی تمہارا کلمہ قبول نہیں ہوگا. ولکن قولو, کہو اسلمنا, کہو اسلمنا, ابھی تو ہم نے اللہ کو ماننے کا عہد کیا ہے, ابھی تو ہم نے تمہیں محمد رسول اللہ ماننے کا اقرار کیا ہے, ابھی تو اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن کو ماننے کا اقرار کیا ہے, اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو ماننے کا صرف اقرار کیا ہے. یہ کہو اسلمنا, کیا کہو اسلمنا. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم, ابھی تو لا الہ الا اللہ, ابھی تو محمد الرسول اللہ تمہارے دل میں نہیں اترا ہے. اللہ یہ اچانک کیا ہو گیا؟ 13 سال تک مکے میں, 5-6 سال تک مدینے میں لوگ آتے گئے, پڑھتے گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تم نے
کسی پر کوئی اعتراض نہیں کیا، تو نے کسی کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رد نہیں کیا۔ اچانک کچھ دیہات کے لوگ، اچانک کچھ گاؤں کے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آخر نبی بھی تو وہی ہے، کلمہ بھی وہی ہے، اور دین بھی وہی ہے، شریعت بھی وہی ہے، خدا بھی وہی ہے، اور قرآن بھی وہی ہے۔ اچانک یہ منظر کیوں بدل گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تو عرش کے اوپر سے کہتا ہے کہ لم تؤمنوا، ابھی تمہارا لا الہ الا اللہ، ابھی تمہارا محمد رسول اللہ قبول نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ اچانک چند سالوں میں یہ منظر کیوں بدل گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں کچھ تو وجہ ہوگی، کچھ تو وجہ ہوگی کہ بلال حبشی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ بخوشی قبول کر لیتا ہے، اور دیہاتی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کہتا ہے لن تؤمنوا، نہیں ابھی کلمہ قبول نہیں ہے، ابھی کلمہ کیا نہیں ہے؟ قبول نہیں ہے۔ ربا بلال حبشی نے پڑھا، تو نے کلمہ قبول کر لیا، میں نے کلمہ پڑھا، تو کیا میرا کلمہ قبول نہیں ہوگا؟ کیوں قبول نہیں ہوگا؟ وجہ بھی تو بتا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وهم لا یفتنون، آزمائش کی بھٹی میں نہیں ڈالا جائے گا؟ بلال نے جب کلمہ کہا تو یاد کرو بلال کے ساتھ کیا کیا گیا، بلال کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ریت کے اوپر انہیں گھسیٹا گیا۔ ریت کو جانتے ہو، ریت کی شدت کو جانتے ہو؟ جب ریت کو کڑکتی اور چلچلاتی دھوپ میں اگر ریت کو رکھ دیا جائے، کبھی ریت رکھ کر کے دیکھنا، چلچلاتی دھوپ میں، مئی جون کی گرمی میں ریت کے اوپر اپنے پیر سے چپل اور جوتے نکال کر پھر اس ریت پر اپنے پاؤں پر رکھ کر کے دیکھنا، پھر دیکھنا اس ریت کی شدت اور گرمی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ تمہارے پیروں کو کتنی تکلیف، کتنی مشقت، کتنی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی تکلیف تمہیں برداشت کرنی پڑے گی۔ یہاں کہیں کسی ایسی زمین پر چلے جانا جہاں ریت نہ ہو بلکہ پتھریلی چھوٹی چھوٹی کنکری بکھری ہوئی ہو زمین پر، ذرا اس کے اوپر 10-20 منٹ چل کر کے دیکھ لینا، اس کنکری اس پتھریلی زمین پر چل کر کے دیکھ لینا، خود اندازہ ہو جائے گا۔ چپل اتار دینا، جوتے اتار دینا، 15-20 منٹ تک اس پتھریلی زمین پر، اس چھوٹے چھوٹے کنکر پر ننگے پیر چل کر کے دیکھنا، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی مشقت ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، کتنی اذیت ہوتی ہے۔ بلال حبشی نے صرف ننگے پیر اس گرم ریت پہ قدم نہیں رکھا، بلال حبشی نے صرف ننگے پیر اس ریتیلی اور کنکریلی اور پتھریلی زمین پہ قدم نہیں رکھا، بلکہ بلال حبشی کے کپڑے اتار دیے گئے، مادرزاد ننگا کر دیا گیا بلال حبشی کو۔ ہاں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس گرم ریت کے اوپر جو آدمی پیر نہیں رکھ سکتا، اس ریتیلی اور کنکریلی اور پتھریلی زمین پر جو آدمی چند قدم چل نہیں سکتا، پریشانی اور اذیت سے مجبور ہو جائے گا کہ چپل پہن لے، جوتے اپنے پیروں میں ڈال لے۔ خدا کی قسم 1 منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، 5 منٹ نہیں، آدھے گھنٹے نہیں، بلکہ دن بھر اس بلال حبشی کو مکے کی گلیوں میں اسی گرم ریت پر، جس گرم ریت کے اوپر آج اگر چائے کی پتیلی رکھ دی جائے، خدا کی قسم چند منٹوں میں اس گرم ریت کی گرمی کی وجہ سے چائے تیار ہو جائے گی۔ اگر کچے گوشت کو اس گرم ریت کے اوپر رکھ دیا جائے، تھوڑی دیر کے اندر ہی وہ گوشت بھن جائے گا، کھانے کے قابل ہو جائے گا۔ اس گرم ریت کے اوپر، اس کنکریلی اور پتھریلی زمین کے اوپر دن بھر بلال حبشی کو ننگا کر کے اس گرم ریت کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے، اس گرم ریت پر گھنٹوں اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، اس کنکریلی اور پتھریلی زمین پر بلال حبشی کو گھسیٹا جا رہا تھا۔ روزانہ کا یہی معمول تھا، لیکن بلال حبشی پھر بھی کہتا ہے، جب گرم ریت سے رکھا جاتا ہے وہ پھر بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب کنکریلی زمین پر، پتھریلی زمین پر گھسیٹا جاتا ہے تب بھی وہ یہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر مجھے یا آپ کو ہمارا اور تمہارا کلمہ اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ چند منٹ کے لیے نہیں، صرف 1 منٹ کے لیے اگر گرم ریت کے اوپر ہمیں رکھ دیا جائے، لٹا دیا جائے، ہم کہیں گے بتاؤ تمہارا کیا مطالبہ ہے، ہم ماننے کو تیار ہیں، لیکن قربان جاؤں بلال حبشی کے اوپر، جس نے کلمہ پڑھا، جس نے اپنی زبان سے جب کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ کلمہ زبان سے کہا، دل نے کہا کہ میرے اندر بھی
لیا جا. کلمے نے کہا ہاں میں دل میں اتر کر دیکھوں گا, اگر دل میں جگہ مل گئی چلا جاؤں گا, اگر دل میں جگہ نہیں ملی باہر نکل کے بھاگ جاؤں گا, اور پھر دیکھوں گا دوبارہ زبان سے جب یہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر میں اس کے دل میں جانے کی کوشش کروں گا. اگر دل میں جگہ مل گئی اچھی بات ہے, اگر دل میں جگہ نہیں ملی پھر واپس چلا جاؤں گا. پھر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ وقت آ جائے کہ یہ کلمہ ناراض بھی ہو جائے اور پھر بھاگ کر چلا ہی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا تو بلال حبشی کی طرح قربانی دینی پڑتی ہے. قالت الاعراب آمنا, دیہاتیوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بلال حبشی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بلال حبشی کہتے ہیں کلمہ قبول کر لیا جاتا ہے. یہ گاؤں دیہات کے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں آمنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کے اوپر سے رب اعلیٰ کہتا ہے لن تؤمنو, نہیں کلمہ قبول نہیں ہے. ولیکن قولوا اسلمنا, کلمہ کیوں قبول نہیں ہے ربا؟ فرمایا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل میں اترا نہیں ہے, ابھی دل میں اترا نہیں ہے. اگر کوئی شخص آپ کو ایک گلاب کا پھول دے, گلاب کا ایک پودا دے اور کہیں وہاں دیکھو سامنے شہر میں گملہ رکھا ہوا ہے, اس گلاب کے پودے کو اس گملے میں لے جا کر کے لگا دو. آپ اس پودے کو لے کر خوشی کے ساتھ جا رہے ہیں کہ چلو گملے میں اس پودے کو لگا دوں گا. جیسے ہی آپ اس گملے کے سامنے پہنچتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے پھن کو اٹھائے ہوئے فنکارے کھڑا ہوا ہے. آپ کیا کریں گے؟ وہاں سے دوڑ کے بھاگ آئیں گے. گلاب کے پودے کو آپ وہاں اس گملے میں لگا نہیں سکتے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ نے ایمان کی شکل میں, اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شکل میں ہمیں گلاب کا پودا دیا تھا کہ لے جا کر کے دل کے گملے میں اسے لگا دو اور سجا دو. لیکن جب اس پودے کو لے کر کے ہم دل کے پاس پہنچتے ہیں, دل کے گملے کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہیں جھوٹ کا سانپ وہاں پھن پھیلائے بیٹھا ہے, کہیں دیکھتے ہیں شراب کا سانپ وہاں پر پھن پھیلائے بیٹھا ہے, کہیں دیکھتے ہیں نماز کے چھوڑنے والا سانپ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, کبھی دیکھتے ہیں روزہ چھوڑنے والا سانپ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, کبھی دیکھتے ہیں زکات نہ دینے والا سانپ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, کبھی دیکھتے ہیں رسوم و رواج میں پھنسا ہوا کوئی سانپ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, کبھی دیکھتے ہیں جوا اور سٹا والا سانپ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, کبھی دیکھتے ہیں کہ دین و شریعت کے خلاف والے کام وہاں پر سانپ کی شکل میں کیا ہے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ گلاب کا پھول وہاں پر کیسے لگا سکتے ہیں؟ لگانے کا موقع نہیں ہے, کیسے لگائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب زانی زنا کے ارادے سے, جب زانی زنا کے لیے کسی عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہوتا ہے, لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن, اس وقت اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے اس کے دل میں سے نکلتا ہے اور جا کر اس کے سر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور بڑے ہی حسرت اور افسوس سے دیکھتا ہے کہ زنا کی کچھ دیر کے مزے کے لیے اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے دل سے نکالا ہے. اور جب ولا یشرب شارب الخمر حين يشرب وهو مؤمن, جس وقت شرابی اپنے ہاتھ میں شراب کا گلاس یا شراب کا پیالہ یا شراب کا جام لیے ہوتا ہے, شراب کی بوتل اپنے ہاتھ میں لیے ہوتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت شراب کی بوتل کو دیکھ کر اس کے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. جب تک وہ شراب پینے کا عمل جاری رکھتا ہے وہ کلمہ اس کے دل سے باہر رہتا ہے. جس وقت بندہ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, کہ جس وقت چوری کرنے والا چوری کے لیے اپنا ہاتھ کسی مال کی طرف بڑھاتا ہے اس وقت اس کا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور سر کے اوپر جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ حسرت کے ساتھ افسوس کے ساتھ اور دیکھتا رہتا ہے کہ کتنا خبیث آدمی ہے, کتنا بدماش آدمی ہے, کتنا شریر آدمی ہے, کتنا محروم آدمی ہے, کتنا بڑا شیطان آدمی ہے کہ اس نے تھوڑی دیر کے مزے کے لیے کچھ پیسے مال چوری کرنے کے لیے اس نے مجھے اپنے دل سے دھکے دے کر کے نکال دیا. ہر گناہ کبیرہ کا یہی حال ہے. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے. جب بندہ کسی کی مصیبت دیکھ کر خوش ہوتا ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. بندہ حسد کرتا ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. بندہ لوگوں کا مال لوٹتا ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. زنا کرتا ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. شراب پیتا ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. کسی کو اذیت پہنچاتا ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ کی تعداد 77 ہے.
اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ مفہوم ہوتا ہے، یہ مستنبط اور مستخرج ہوتا ہے، یہ نکلتا ہے اس حدیث سے، یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب بندہ کوئی سا بھی گناہ کبیرہ کرتا ہے اس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے دل سے نکل کر اس کے سر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، حسرت کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، بڑا ہی پچھتاتا ہے کہ یہ اس بندے نے کیا کیا، تھوڑی دیر کے مزے کے لیے دھکا دے کر کے اپنے دل سے باہر مجھے نکال دیا۔ اب سوچے ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگی پر غور کریں، اپنی صبح شام پہ غور کریں کہ ہماری صبح شام کیسی گزرتی ہے، گناہوں میں گزرتی ہے، گناہ کبیرہ میں گزرتی ہے، اور ایک دن میں بار بار دھکے دے کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہم اپنے دل سے نکال باہر کرتے ہیں۔ مسلمانوں، بلاسپور کے نوجوانوں، بوڑھوں، تم بھی غور کرنا، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، جب صدا آتی ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح کہ آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، تب تم نماز پڑھنے نہیں آتے ہو، خدا کی قسم تمہارے قدم جب مسجد کی طرف نہیں اٹھتے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی تمہارے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے نکل جاتا ہے، سر کے اوپر کھڑے ہو کر کے سوچتا ہے یہ بلاسپور کے نوجوان کہتے ہیں، یہ بلاسپور کے بوڑھے کہتے ہیں، اللہ نے بلایا ہے حی علی الفلاح کہ آ جاؤ کامیابی کے لیے، حی علی الفلاح آ جاؤ کامیابی کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے۔ اگر اسی مسجد میں اعلان ہو جاتا کہ آ جاؤ بلاسپور والے، بلاسپور کے بچے بھی آ جائیں، بلاسپور کی عورتیں بھی آ جائیں، بلاسپور کے نوجوان بھی آ جائیں، بلاسپور کے بوڑھے بھی آ جائیں، بلاسپور کے بیمار بھی آ جائیں، بلاسپور کے صحت مند بھی آ جائیں، سب کو 100 روپے دیے جائیں گے۔ خدا کی قسم کوئی بیمار جو چارپائی پہ لیٹا ہوا ہو وہ بھی اٹھ کر کے، لنگڑا جو ہے وہ بھی دوڑتا ہوا آئے گا کہ کہیں 100 روپے میں رہ جائے، لیکن خدا ذوالجلال عرش کے اوپر سے پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، بلاسپور والے آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، حی علی الفلاح، بلاسپور والوں آ جاؤ کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ بلاسپور والے ایسے ہیں کہ ان کے کانوں پر چون تک نہیں رینگتی، یہ اپنے رب کی آواز پر لبیک کہنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے موقع پر ان کے دل میں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل جاتا ہے، اور ان کے سر کے اوپر کھڑے ہو کر کے سوچتا ہے یہ کیسا بدماش ہے، یہ کیسا شیطان ہے کہ رب بلاتا ہے، رب دعوت دیتا ہے، رب پکار رہا ہے، یہ جانے کو تیار نہیں ہے، میں اس کے دل میں کیسے رہوں۔ بلاسپور والوں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک دن کہیں ایسا نہ آ جائے کہ یہ کلمہ ناراض ہو جائے دل سے نکل کر کے، اور پھر یہ اوپر سے اوپر پھر عرش کی طرف چلا جائے، اور تمہارا ایمان ہی تم سے کہیں نہ چھن جائے، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور اس مجلس میں موجود بلکہ دنیا کے ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل میں اس کلمے کی حقیقت کو، اس کے تقاضے کو اس کے دل میں اتار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔